تو سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ایک بہت اہم ترین صورت ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا کچھ تفسیرہ کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا. اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے، قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے. قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی، اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں. تو دونوں کی سنا کریں، ٹھیک ہے نا، دونوں کی سنا کریں، پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک. پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، گورے اچھے لگتے ہیں، کالے ان کو اچھے نہیں لگتے. کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، دولت مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے. کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے. یہ قسمیں ہیں انسانوں کی. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں، تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا. یہ پبلک کی باتیں ہیں. صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنڈ پیل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. طاقتور اچھا ہوتا ہے. تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں. انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں. لیکن جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم. لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی. ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی. اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے. قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے. میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا. جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا. مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گڑچ ختم. اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے. اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا. آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے. وہ اگر آپ کی کوئی گردہ ولڈا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی. اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے. اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے. قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے. 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اتنا تو نہیں ہے کہ چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی بہت ہیں خزانے. تجوریوں کی چابیاں، اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی. تو قارون کو کراس نہیں کر سکتے. کیا ہوا؟ اس دھس کے مر گیا، ختم. ایسا ہوتا تو اب تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا. تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کچھ عہدہ ہو، کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں، کچھ تو بنوں، کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا. تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنا روب، اتنا دبدبا.
وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے, انا ربکم الاعلی, میں یوں ہوں میں یوں ہوں, پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے, سب فن خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں, یہ حکومت, یہ دولت, یہ پلاٹ, یہ بحریہ ٹاؤن, یہ گاڑی, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی, بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا, ابا بچوں سے ایسی باتیں. ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے, تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا, ہر چیز کی ایک ایج ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے, وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی, لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں ہے. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کم وقت, لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500 بعض جانور. میں خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کو پھر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے, بالکل ایک آتھینٹک. اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ. 300 سال پرانے کچھوے زندہ رہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ یار بس کرو, کتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے, کتنا زمانہ دیکھ لیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے, مر بھی سستی سے رہا ہے, مرنے میں بھی جائیں گے. تو انسانوں کی ایک عمر ہے, تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے, یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے گی. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, ایک سور پھونکا جائے گا, فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, سب برباد نظام عالم. زنا کرنے والے لڑکے لڑکی سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں, کسی کے بارے میں سب کو پتا ہو کہ یہ دونوں زنا کرتے ہیں تو ان سے تعلق ختم کر دینا چاہیے. صرف کوئی دعوت دینے کی نیت سے ان سے تعلق رکھنا چاہے, دین پہ لانے کی نیت سے, ان کو محبت سے سمجھانے کے لیے, تو ایک الگ بات ہے. نارملی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جن کے بارے میں سب کو پتا ہو کہ یہ بدکار ہیں. تو ہاں میں نے بتایا دعوت کی نیت ایک الگ بات ہے, مبلغ کیا کسی سے ریلیشن قائم کرنا تاکہ لوگ گناہ چھوڑیں ایک الگ بات ہے. عام آدمی کو نہیں ریلیشن رکھنا چاہیے, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ پھر کھلی محفلوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آہستہ آہستہ دل سے پھر برائی نکل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے, پھر اس کے بعد خود ہی انہی کے ساتھ دوستیاں یاریاں بھی رکھتے, گپ شپ بھی رکھتے. حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دل سب کے سیاہ کر دیے. تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جو کھلے عام گناہ کر رہے ہوں. یہ سال ثواب کے لیے عمرہ کریں تو تمام مرحومین کے لیے ایک ہی عمرہ کر لیں یا الگ الگ کریں, مثلا بہن بھائیوں کے لیے الگ اور والدین کے لیے الگ, سب طرح سے جائز ہے جی, جیسے آپ کو اچھا لگے. اس سال ثواب میں زیادہ فوکس صدقہ خیرات کو کیا کریں جس کا صراحتاً حدیث میں ذکر ہے. تو آج کل صدقہ خیرات لوگ کر نہیں رہے ہوتے, ٹھیک ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صدقہ خیرات کو زیادہ فوکس کریں. منصوص ہے, صحابی نے عرض کیا افاتصدق عنہا, کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا صدقہ کروں, ان کی طرف سے نبی نے فرمایا ہاں. جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے, تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ یا بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے؟ جب بیچارے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور غربت اتنی ہے کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے, تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے, کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھے وہ قضا کرے, اور قضا بھی نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ اللہ کرے. البتہ قضا رکھ سکتا تھا اور بلا وجہ تاخیر کی اس نے, بڑھاپے تک پہنچایا اس قضا کو تاخیر, پھر گناہگار ہوگا, پھر توبہ استغفار کرنی پڑے گی اس کو.
قیصر احمد کشمیر سے ہمارے یہاں ایک عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے. ایسا نہیں ہے. وہ عالم کا شاید یہ مطلب ہوگا کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی, خوبصورت بچے ہوتے ہیں, تو جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کی جن کو عادت ہوتی ہے, یہ ایک بیماری ہوتی ہے, تو اس طرح کے لوگ ایسے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں, کیونکہ آج کل فساد کا دور ہے. تو اس لیے بعض علماء اس میں بڑی شدت کرتے ہیں کہ سب پہ پابندی لگاتے ہیں, ایسے لڑکوں کی طرف نظر ہی نہ اٹھاؤ. تو وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ اس لیے برا کہتے ہیں تاکہ آپ برائی سے بچے رہیں اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آپ کی جو ہے آپ کی ڈیزائرز پیدا نہ ہو. تو آج کل شادیوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے نا, جائز طریقے سے جب آپ کی حلال خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان پھر گند میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے بعض مشائخ اور اکابر اس مسئلے میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں, یہ اس وجہ سے کیونکہ فساد کا دور ہے, شہوت پرستی کا دور ہے. باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ اطلاق سب کے لیے حرام ہے, سب ایک جیسے نہیں سوچ والے ہوتے. بہت سے لوگوں کو جن کی ٹائم پہ شادی ہو, پاکیزہ ذہن ہو, ان کی کبھی بھی کسی لڑکے کی طرف توجہ جاتی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے, یہ تو گھن آتی ہے انسان کو اس کے تصور سے بھی, کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت بنائی ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا. تو لیکن بہرحال فساد کا دور ہے اس لیے, اور بعض علماء اس میں سختی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. تو ہم بھی لوگوں سے منع کرتے ہیں جو کنوارے چھڑے چھاٹ لڑکے ہیں, بھائی آپ اس طرح کے لڑکوں سے زیادہ ریلیشن نہ رکھیں. جو جن کے داڑھی نہ آئی ہو, ان میں تھوڑا سا عورت پن ہو, مردانگی پوری مردانہ وجاہت نہ اس میں, تو اس میں فتنے میں پڑنے کا اس زمانے میں اندیشہ ہے. اس لیے احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے, ورنہ شریعت میں صراحتاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا, کہ کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی, اس سے نہیں ہے. تو صبح شام